السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. میری اور آپ کی زندگی میں کسی انسان کی صحبت اور رفاقت کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے. انسانوں پر ہی نہیں، مسلسل صحبت اور رفاقت تو بعض دفعہ پتھر پر بھی اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے. پتھر پر بھی پانی کے قطرے مسلسل گرتے رہیں تو اس پہ نشان پڑ جاتا ہے. مضبوط اور توانا قسم کی لکڑی اگر مسلسل پانیوں میں گھری رہے تو وہ بھی گل سڑ جاتی ہے. اور وہ مٹی جو گلاب اور چنبیلی کی رفاقت میں رہے اور مسلسل اس کی خوشبو کو سینچتی رہے تو مٹی ہونے کے باوجود معطر ہو جاتی ہے. صحبت اور رفاقت کا اثر یہ انسانی تاریخ کا ایک مانا ہوا اصول ہے، اور ہمارے دین میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب ہوئی حالت ایمان میں، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلك، حالت ایمان میں ملاقات ہوئی، حالت ایمان میں وہ رب کے پاس گئے، تو ہر ایسے شخص کو صحابی کہا جائے گا، چاہے وہ ملاقات 1 منٹ کی ہو، چاہے وہ ملاقات زندگی میں 1 دفعہ ہو۔ صحابی کا بنیادی رتبہ اسے حاصل ہو جائے گا، اگرچہ جتنی رفاقت اور صحبت، نصرت، دین کی اعانت زیادہ ہوگی اتنی فضیلت پھر زیادہ ہوگی۔ اس حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں چند بنیادی تصورات واضح، دو ٹوک اور کلیئر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں سے تعلق ہمارا انفرادی فیصلہ ہوتا ہے، کسی سے آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں، نہیں بنانا چاہتے، آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام سے محبت یہ پسند اور ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ بنیادی ایسا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص سارے عقائد کو تسلیم کرتا ہو اور صحابہ کے مقام اور احترام کو تسلیم نہ کرتا ہو، زمین سے لے کے آسمان تک سونے کے ڈھیر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ اس کی طرف سے قبول نہیں فرمائے۔ اور بالکل ایسے ہی جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ایک دین کا بنیادی اور اہم ترین مسئلہ ہے، مقام صحابہ کو سمجھنا بھی ایک بنیادی اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ صحابہ کرام سے محبت دین کا حصہ کیوں ہے، اور یہ دو ٹوک سمجھ لیجئے، یہ کسی مسلک کا یا کسی فرقے کا مسئلہ نہیں، دین کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یقین کا مسئلہ ہے۔ کیوں یہ دین اور ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا بھی اس پہ غور کریں گے تو آپ اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ جس قرآن کے اوپر آپ کا ایمان ہے، اس قرآن کو امت تک پہنچانے والے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے سب سے پہلے سن کر لکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اسے جمع کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ مدون شکل میں امت تک پہنچانے والے صحابہ۔ اگر ایک شخص صحابی ہی کے بارے میں شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو جائے اور صحابہ کے مقام کے بارے میں ان کی تنقیص کرنے لگ جائے تو یقیناً اس کا قرآن مجید پر کسی صورت میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا احترام، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت امت کے اندر کبھی بھی اختلافی مسئلہ نہیں رہا ہے، یہ متفق علیہ اور اجماعی مسئلہ ہے۔ صرف انہی لوگوں نے اس میں اختلاف کیا جن کا اس امت سے تعلق نہیں، جن کا قرآن پر ایمان نہیں، جو قرآن مجید جیسی ایک عظیم کتاب کے بارے میں بھی شک و شبہ کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کو تو پھر صحابہ کا مقام ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟
سب سے پہلی بات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں چند اصولی اور بنیادی باتیں سمجھانی ہیں اور آپ کی مکمل اور پوری توجہ چاہیے ہوگی۔ پہلی اور بنیادی بات میں نے یہ عرض کی کہ صحابہ کے مقام کو سمجھنا، ان کی شان کو سمجھنا، ان کی عظمت کو ماننا، ان کو سچے ماننا، ان کو عادل ماننا، ان کو مخلص ماننا، ان کو وفادار ماننا، یہ ایمان اور عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے۔ کیوں بنیادی مسئلہ ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ قرآن مجید کو سننے والے بھی صحابہ ہیں، جمع کرنے والے بھی صحابہ ہیں، سمجھانے والے بھی صحابہ ہیں، اس کی تلاوت کو آگے پہنچانے والے نسلاً بعد نسلٍ وہ بھی صحابہ ہیں، لکھنے والے بھی صحابہ ہیں، اس کی تفسیر کے حلقات اور کلاسز لگانے والے کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی بصرہ میں، کبھی طائف میں، وہ بھی صحابہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید اترا وہ بھی صحابہ ہیں، اور جن سے اللہ کو پسند تھا کہ صحابی تلاوت کر رہا ہو اور اللہ چاہتے تھے کہ میں سنوں، وہ بھی صحابہ ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ایمان کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، حضانت کے بارے میں، کفالت کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، زندگی کا کوئی شعبہ لے لیں اور کوئی بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم لے لیں۔ آپ جمعے میں تشریف لائے، جمعے میں آنے کی کیا اہمیت ہے، جمعے کا وقت کب شروع ہوتا ہے، جمعے کے آداب کیا ہیں، اس بارے میں جتنی احادیث ہیں، آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں ان کے نکاح کی جو تفصیلات جس طریقے سے ہوا ہے اس بارے میں جو احادیث ہیں، وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اس کا ضابطہ اور قانون کیا ہے، اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں، وہ ساری احادیث روایت کرنے والے، اللہ کے نبی سے سننے والے، ان کو جمع کرنے والے، مرتب کرنے والے، امت تک پہنچانے والے بھی صحابہ ہی ہیں۔ آپ دین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو کہتے ہیں اور حدیث کو کہتے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین نے بہت خوبصورت بات امت کے نوجوانوں کو اور امت کے ہر شخص کو سمجھائی کہ جو دین کے دشمن تھے، جو دین کے باغی تھے، جو دل کے کوڑے تھے، جو منافق تھے اور اصلاً وہ اللہ کے دین کو مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے، لیکن انہیں نظر آیا کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنا ممکن نہیں۔ ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس سنت ہے، ان کے پاس اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کی اٹیچمنٹ اور وابستگی ایسی ہے کہ مسلمانوں کو ان دو چیزوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے یہ ایک پلاننگ اور ایک سازش اور ایک منصوبہ اور اپنے مکروہ قسم کے عزائم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے قرآن اور سنت کے گواہوں کے اوپر تانہ زنی شروع کر دی۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ فلاں صحابی پہ تان تو اس کی شخصیت کا مسئلہ ہے، دین کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس صحابی کی لکھی ہوئی سینکڑوں آیات پر آپ کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اس صحابی کی بیان کردہ ہزاروں احادیث اور پورے کا پورا دین کا قانون اور ضابطہ، جب آپ کسی مقدمے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے گواہوں کے اوپر جرح کرنے لگتے ہیں
اور اسی سے جب گواہ مجروح ثابت ہو جاتے ہیں، جب گواہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، اور جب گواہوں کے اوپر جرح ثابت ہو جاتی ہے اور جج کے نزدیک جب گواہی قابل اعتماد نہیں ٹھہرتے تو مقدمہ خود بخود ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دین اسلام کے دشمنوں نے جب دین اسلام سے دشمنی کرنا چاہی تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ انہوں نے دین کے گواہوں کے اوپر جرح کی، اور جو بھی شخص دین کے گواہوں کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے پھر وہ دین پہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اس حوالے سے تیسری بات، صحابہ کرام کے مقام، ان کی عظمت، ان کی شان کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کو آگے پہنچانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک تیسری وجہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں تنہا دعوت کا آغاز کیا۔ آپ کے تمام رشتہ داروں نے آپ کی مخالفت کی، 13 سال تک مکہ مکرمہ میں زخم سہتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، 10 سال تک ہجرت کے ایام میں بھی مختلف جنگیں، غزوات اور جہاد کے اندر مصروف رہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ کو اسلامی تاریخ سے نکال دیں تو اسلامی تاریخ شروع کہاں سے کریں گے؟ آپ مدینہ کی تاریخ کہاں سے شروع کریں گے؟ دین کی تاریخ کہاں سے شروع کریں گے؟ اگر آپ جناب صدیق کو ہی اسلامی تاریخ سے نکال دیں تو اسلامی تاریخ کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ نبی علیہ السلام کی دعوت کا آغاز، آپ کی محنتوں کے اور کاوشوں کا مرکز و محور۔ تو تیسرے نمبر پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہماری پوری کی پوری اسلامی تاریخ عروج کا دور، فتوحات کا دور، اس وقت سے لے کے جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بھی آزادانہ عبادت نہیں کر سکتے تھے اور خانہ کعبہ میں بھی سجدے میں جاتے تھے، تو مشرکین مکہ آپ کی مبارک گردن کے اوپر نعوذ باللہ پاؤں تک رکھنے کی ناپاک اور ناکام جسارتیں کرتے تھے۔ اس وقت سے لے کے جب تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر اسلام کے قلم رو میں اور اسلامی نظام میں شامل ہو چکا تھا، ان ساری محنتوں کے اندر صحابہ ہی کا خون تھا۔ اس وقت بھی مکہ اور مدینہ سے لے کر پاکستان کی اس سرزمین تک کوئی ایک چپا ایسا دکھائی نہیں دے گا جس کے اوپر کسی نہ کسی انداز میں صحابہ یا ان کے تربیت یافتہ لوگوں کی خدمات نہ ہوں، کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کیے ہوں۔ اس کے برعکس یہ اسلامی تاریخ کا عجیب فیصلہ اور حیران کن فیصلہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو شخص بھی صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والا ہے، پوری اسلامی تاریخ میں اس نے ایک چپا بھی اسلامی حکومت کے اندر شامل نہیں کیا ہے، اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ البتہ اسلام کا مقدمہ لڑنے والے اور اس کے لیے جانوں کے نذرانے دینے والے، ان سے دشمنی کرنے والے بالعموم وہ لوگ رہے ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ میں مختلف سازشیں کی اور صحابہ کرام کے فتوحات کے اوپر طرح طرح کے تانے بانے سازشوں کے بن کے اسلامی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ آگے بڑھیے، قرآن مجید آپ کے پاس تب تک ہے اور تب تک اس پہ ایمان پورا نہیں جب تک صحابہ کے ساتھ محبت اور عقیدت اور ان کی صداقت کے اوپر ایمان نہیں،
حدیث کے اوپر ایمان مکمل نہیں جب تک صحابہ کی صداقت اور عدالت اور دیانت اور ان کے اخلاص اور ایمان کے اوپر آپ کو یقین نہیں۔ اسلامی تاریخ شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام اور ان کی صداقت اور دیانت کے اوپر آپ کا ایمان اور یقین نہیں۔ اور چوتھی بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اور ان کے مقام پر ایمان و یقین اور ان کو اپنے دین اور ایمان کا حصہ بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود قرآن مجید جتنا بھی ہمارے پاس محفوظ ہے یہ صحابہ کے مقام اور ان کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ صحابی کی تنقید کرتے ہیں تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے متعلقہ آیت کو مانتے ہی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اگر وقت اجازت دے تو میں آپ کے سامنے 100 نہیں کوئی 1000 کے لگ بھگ وہ آیات رکھی جا سکتی ہیں جس میں کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے۔ بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی تعبیر، اس کی حقیقی توجیہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر محبت بھرا، ان کے ساتھ عقیدت بھرا تعلق نہیں رکھتے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور انسان سیدھے راستے پہ چل نہیں سکتا جب تک اس کے سامنے پریکٹیکل نہ ہو۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خالی خولی نظریاتی باتوں سے بات نہیں ہوتی ہے، سیدھے راستے کے لیے تم یہ بھی ساتھ مانگو، میں تمہیں وضاحت بھی کر دوں کہ وہ کون سا راستہ سیدھا راستہ ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، جو غضب یافتہ نہیں ہے اور جو گمراہ نہیں ہے۔ تو انعام کن پہ ہوا؟ اس میں سر فہرست تو اللہ کے انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ صحابہ نے کیسے جہاد کیا، صحابہ نے پیغمبر سے سیکھ کے کیسے نمازیں پڑھیں، صحابہ نے کیسے اللہ کی راہ میں انفاق کیا، صحابہ نے کیسے اپنے دلوں کے اندر ایمان اور یقین کی اعلیٰ کیفیات پیدا کیں۔ گویا کہ اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی تاریخ سے نکال دیتے ہیں، ایمان اور عقیدے سے نکال دیتے ہیں، تو قرآن مجید کی سینکڑوں نہیں 1000 سے بھی زیادہ آیات براہ راست جن میں صحابہ کا تذکرہ ہے، آپ ان آیات کے منکر ہو جاتے ہیں، آپ ان آیات کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحابہ کو تاریخ سے نکال دیں تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ بدر والوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، تو ان بدر والوں سے آپ تفسیر میں کیا پیش کریں گے؟ اللہ نے بدری صحابہ کا قرآن میں علیحدہ تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ اللہ رب العزت نے احد والے صحابہ کا علیحدہ تذکرہ کیا ہے، حتیٰ کہ احد میں
جو صحابہ کرام کسی مقام پہ کسی موقع پہ پیچھے رہ گئے ان کا تذکرہ علیحدہ کیا ہے، احزاب والے صحابہ کا تذکرہ علیحدہ کیا ہے، صلح حدیبیہ والے 1400 کے قریب صحابہ کا تذکرہ علیحدہ کیا ہے، فتح مکہ والے 10,000 کے قریب صحابہ کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیا ہے، غزوہ حنین کے اندر شریک ہونے والے 8,000 کے قریب صحابہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے علیحدہ کیا ہے، السابقون الاولون کا تذکرہ، مکہ والے صحابہ کا تذکرہ اللہ نے مہاجروں کا علیحدہ کیا ہے، مدینہ والے انصار صحابہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے علیحدہ کیا ہے، اور قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے، یعنی ہزاروں آیات میں صحابہ کرام کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قرآن مجید کے اندر ذکر خیر، ان کے اوپر تعریف موجود ہے۔ اگر آپ کا صحابہ سے محبت برا تعلق نہیں ہے تو آپ ان ہزاروں آیات کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ان آیات پر ایمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور انداز بھی ایسا ہے تذکرے کا کہ انسان اش اش کر اٹھتا ہے، اس انداز میں سے صرف ایک آیت نہیں، ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے تذکرے میں انداز کیسا اپنایا ہے۔ حتیٰ کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں قرآن مجید کے طالب علم کی حیثیت سے کہ اللہ نے تمام صحابہ کا قرآن مجید میں جامع انداز میں تذکرہ کیا ہوا ہے۔ تمام صحابہ کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو انفرادی خصوصیات والے صحابہ تھے، بعض مقامات پہ ان کا علیحدہ تذکرہ کیا ہے۔ صحابی کے گھر میں مہمان آ گیا ہے اور اس نے اس مہمان کے اوپر اثار کیا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ مسکرا کے اس کو بھی اللہ نے آیت کا حصہ بنا دیا ہے۔ وہ صحابیہ جو اللہ کے پیغمبر کے گھر میں آ گئیں اور آپ کی ازواج بن گئیں، اللہ رب العزت نے ان کو اہل ایمان کی مائیں قرار دے کے ان کا علیحدہ سے تذکرہ کر دیا ہے۔ اور جو پیغمبر کے گھر والے ہو گئے وہ صحابہ کرام، وہ بھی صحابہ ہی کا حصہ ہیں، تمام اہل بیت صحابہ ہیں۔ جب صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں تو اس میں اہل بیت از خود شامل ہوتے ہیں۔ جیسے ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ان میں خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ میں جب صحابہ کہتا ہوں تو اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ میں جب صحابہ کہتا ہوں تو اس میں ابو بکر و عمر بھی شامل ہیں۔ میں جب صحابہ کہتا ہوں تو ایک ایک صحابی شامل ہے۔ جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے اندر اہل بیت آٹومیٹیکلی شامل ہو جاتے ہیں، جیسے صحابہ کے لفظ میں خلفائے راشدین شامل ہو جاتے ہیں۔ البتہ اللہ نے بعض خصوصیات کی وجہ سے جیسے بعض صحابہ کا علیحدہ تذکرہ کیا، اللہ کے نبی کے گھر والوں کو خاص شان دے کے اللہ رب العزت نے ان کا علیحدہ سے تذکرہ کیا۔ اور ان تمام اہل بیت سے محبت صحابہ سے محبت کا حصہ ہے، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے تو یہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اہل بیت کو کیا بدر والے صحابہ کی فضیلتیں آپ نہیں دینا چاہتے؟ کیا آپ اہل بیت کو جو اللہ رب العزت نے دیگر صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں ان میں آپ شامل نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے قرآن مجید کا جو انداز ہے کہ اللہ رب العزت پیغمبر کے سارے ساتھیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور سارے ساتھیوں کے اندر آپ کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں، ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں، خلفائے راشدین بھی آ جاتے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی آ جاتے ہیں، بدر والے بھی آ جاتے ہیں، احد والے بھی آ جاتے ہیں، حنین والے بھی آ جاتے ہیں، فتح مکہ والے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف مثال کے طور پہ کہ قرآن مجید میں صحابہ کا کیسے تذکرہ ہے۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی 12 خوبیاں بیان کی ہیں ایک آیت میں، اور سب کو جمع کیا جائے تو قرآن مجید کا کتنا بڑا ایک مجموعہ تیار ہوگا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ کا وعدہ ہے، کیسے کیسے وعدے، کیسے کیسے تذکرے، کیسی کیسی شانیں۔ چونکہ وقت کم ہے، صرف ایک مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی کہ ایک آیت کے اندر اللہ نے صحابہ کرام کی 12 خوبیاں بیان کی، اور ایک جامع عنوان جو صحابہ کی زندگی کا بنا وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ہے۔ آج چونکہ صرف بنیادی اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ترتیب سے وہ اصولی باتیں سنتے جائیں۔ سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ صحابہ کرام کے مقام اور شان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے گواہ وہ ہیں۔ دوسری وجہ میں نے عرض کی حدیث کے راوی بھی صحابہ ہی ہیں۔ تیسری وجہ میں نے عرض کی اسلامی تاریخ کا آغاز بھی صحابہ کی قربانیوں ہی سے ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ میں نے یہ عرض کی کہ خود قرآن مجید میں 1000 کے لگ بھگ اللہ رب العزت نے ایسی آیات نازل کی ہیں جو براہ راست یا بالواسطہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کسی خوبی، شان اور عظمت کو بیان کرنے والی ہیں۔ اس حوالے سے ایک 5واں اصول بھی یہ ذہن میں رکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معصوم نہیں ہیں، گناہوں سے، غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان کی غلطیوں کو اچھالنا اور لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں بدگمانی، بغض اور نفرت پیدا کرنا، شریعت، قرآن، حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک عام سادہ سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کسی شخص سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ میں برسر منبر نام لے لے کے اس کو اچھالتا پھروں اور اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلاظت اور گند بھرتا پھروں؟ عام اہل ایمان کے بارے میں کیا مجھے اجازت ہے کہ میرے دل میں آپ میں سے کسی کے بارے میں کینہ ہو اور بغض ہو اور نفرت ہو؟ کیا میرا دین، میرا اخلاق، میری انسانیت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے جیسے کسی شخص کے بارے میں حسد کرتا پھروں اور اس کے بارے میں طعنوں تشنیع کے تیر برساتا پھروں؟ اس انسان کا اخلاق کتنا گرا ہوا ہوگا جو اپنے ہم عصر کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں برسر منبر ان کو گالیاں دیتا ہو، یا معاشرے کے اندر ان کے بارے میں نفرت پھیلاتا ہو، یا ان کے بارے میں دل کے اندر بغض پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہو، جب عام انسانوں کے بارے میں جو 21ویں صدی کے ہیں، ہمارے لیول کے ہیں، یا ہم سے زیادہ گناہگار ہیں، یا ہم سے کم گناہگار ہیں، یا ہم سے بہتر ہیں، کسی بھی صورت میں
ہم اس کے بارے میں کینے کی اجازت نہیں دیتے، بغض کی اجازت نہیں دیتے، نفرت کی اجازت نہیں دیتے، ہمارا اخلاق گالیوں کی اجازت نہیں دیتا، تو ان صحابہ کرام کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن ان کی تعریفوں سے بھرا ہو، ان کے بارے میں ہمارا دین یہ اجازت کیسے دے سکتا؟ اگر ایک شخص تحقیق کے نام پہ، تاریخ کے نام پہ، ریسرچ کے نام پہ یا کسی بھی بہانے ایسی باتوں کو پبلک فورم پہ، منبر و محراب پہ اپنی تحقیق کا اور اپنی زبان درازی کا ذریعہ بناتا ہے، تو وہ شخص یقینی طور پہ قرآن کی بھی مخالفت کر رہا ہے، حدیث کی بھی مخالفت کر رہا ہے، اجماع امت کی بھی مخالفت کر رہا ہے، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں منافقت ہے یا کفر ہے یا جہالت ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے یا کوئی اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے یا نفسیاتی مرض ہے، کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس وجہ سے وہ ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کیے جا رہا ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے، عام بندے کی غیبت کریں فوت شدہ کی تو انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ جس کی غیبت کی جاتی ہے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جاتی ہیں، اور جو بندہ غیبت جناب صدیق جیسی ہستی کی کر رہا ہو، عمر فاروق جیسی ہستی کی کر رہا ہو، اور ان کی کر رہا ہو جن کے بارے میں قرآن مجید تعریفات سے بھرا ہوا ہو، تو دینداری کا تقاضا کیا یہ ہے کہ آپ تحقیق کے نام پہ کیچڑ اچھالیں، یا دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں اور اپنی زبان کو لگام دیں؟ تحقیق تاریخ کی کتابوں سے ایک علیحدہ چیز ہے، صحابہ کے بارے میں ہمارے ایمان کا عالم تو یہ ہے، اور میں دو ٹوک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ طبری کے حوالے دیتے ہیں، تاریخ ابن اسیر کے حوالے دیتے ہیں، فلاں تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں، تاریخ کی کتابیں تو کیا، وہ لکھنے والے خود قبروں سے اٹھ کے بھی آ جائیں اور کہیں کہ فلاں فلاں صحابہ ایسے تھے، تو ہم کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک اور حوالے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ زبان درازی کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، حدیث میں لکھا ہوا ہے فلاں صحابی نے فلاں کے بارے میں ایسے کہا تھا، تو ہم وہی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا جھگڑا ہوا، اور آپ کے والد محترم نے آپ کی والدہ کو دو چار باتیں سنائیں، اور آپ آئے فیس بک پہ بیٹھے، یوٹیوب کے چینل پہ بیٹھے، اور آپ نے ساری پبلک کے سامنے کہا کہ میری والدہ میرے ابو کا آج جھگڑا ہوا تھا، اور میرے ابو نے میری والدہ کو یہ باتیں کی تھیں، اور اس میں تلخ سخت باتیں بھی ہیں، تو کیا آپ کو کوئی بھی شخص عقل مند کہے گا؟ آپ کو سمجھایا جائے کہ یہ بدتمیزی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور کہے میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میرے ابو نے کہا تھا، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، سچی بات ہے، واقعتاً میرے ابو نے آج میری والدہ کو ایسے کہا تھا، تو ہم کہیں گے تم پاگل ہو، احمق ہو، ابو کا سٹیٹس اور ہے، اس نے کہا تھا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا، اس کے لیے وہ اس کی بیوی تھی، تمہارے لیے تمہاری والدہ ہے، اس نے اگر تمہاری والدہ کو کی بات کہی ہے تو ان کا آپس میں سٹیٹس اور ہے، ان کا آپس میں درجہ اور ہے، ان کا آپس میں رتبہ اور ہے، اس کو بہانہ بنا کے تم تو ان کے بیٹے لگتے ہو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنی والدہ کے بارے میں اپنے ابو کی کہی ہوئی باتوں کو اس بنیاد پہ نقل کرتے رہو کہ میں تو سچی کہہ رہا ہوں، واقعتاً میرے ابو نے کہا تھا۔ صحابہ کرام اگر آپس میں ان کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ ان کے آپس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جج بن کے بیٹھ جانا اور فیصلے سنانا اور کسی کے بارے میں کیا تبصرہ کرنا اور کسی کے بارے میں کیا تبصرہ کرنا، ہمارا دین
ہمارا اخلاق، ہماری شریعت، ہمارا ایمان اس کی اجازت اور گنجائش نہیں دیتا ہے۔ یہ تحقیق نہیں ہے، یہ شرارت ہے، یہ ریسرچ نہیں ہے، یہ خباثت ہے۔ یہ تو ایسے مسائل ہیں، اس امت کا آپ نے کیا بھلا کیا؟ اس امت کو ان مسائل سے کیا فائدہ ہوا؟ خواہ مخواہ جو امت پہلے ہی پریشان ہے ان کو صدیوں پرانے مسائل کے اندر الجھا کے صرف پریشان کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز ہاتھ آنے والی نہیں، یا اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز ہاتھ آنے والی نہیں۔ اور یہ منہج خود قرآن مجید کا بیان کرتا ہے۔ غزوہ احد میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے خطا ہوئی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خاص مقام پہ جہاں ان کو متعین کیا تھا وہ ثابت قدم نہ رہے، تو اس موقع کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے صحابہ کی غلطی کو اچھالا نہیں، بلکہ اپنے پیغمبر سے کہا کہ جو ان سے خطا ہو گئی ہے آپ ان کو معاف کر دیں، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ ان کو معاف بھی کریں، درگزر بھی کریں، آئندہ ان کو اپنے مشوروں کے اندر شامل بھی رکھیں۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگی راز کو افشا کر دیا، خطا ہو گئی، صحابی رسول تھے، اور ان کے بارے میں اب تبصرہ کرنے والا بھی کوئی 21ویں صدی کا میرے اور آپ جیسا بد نصیب نہیں، تبصرہ کرنے والا عمر جیسا انسان ہے، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا عمر خبردار، اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، انہو قد شہد بدرا، حاطب وہ صحابی ہے جس نے بدر کے میدان میں شرکت کی ہوئی ہے، اور اللہ نے بدری صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ ایک صحابی سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، ان کی غلطیوں میں بھی ان کی عظمت چھپی ہوئی ہے، ان کی غلطیوں کے اندر بھی ان کے کردار کی عظمت جھلک جھلک کے دکھائی دیتی ہے۔ بے حیائی کا ارتکاب ہو گیا، انسان تھے، خطا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بڑی محفل میں آئے، شرم آنی چاہیے اس انسان کو جو ایسے صحابہ کی غلطیوں کو اس انداز میں اچھالے کہ خود جج بن کے بیٹھ جائے، اور یوں جیسے صحابی اس کے سامنے مجرم ہیں، اور کسی کے بارے میں وہ کیا فیصلہ سنا رہے، کسی کے بارے میں کیا فیصلہ سنا رہے، تمہاری اوقات ہی کیا کہ ان ہستیوں کے بارے میں تم باتیں کرو جن کو سرٹیفکیٹ اللہ نے اپنے قرآن میں دیے ہوئے ہیں، اور ان غلطیوں کے بارے میں جو یقینی نہیں ہیں، جو تاریخ نے گھڑ کے بنائی ہیں یا آپ نے اپنے طور پہ جھوٹی لگائی ہیں ان کے ذمے، یہ وہ غلطی ہے جو ثابت شدہ ہے، وہ غلطی ہے صحابی خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں، وہ غلطی ہے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں سب گواہ موجود ہیں، اس نے آ کے اقرار کر لیا ہے، آ کے کہتا ہے مجھ سے خطا ہو گئی۔ چہرے انور کو پھیر لیتے ہیں، صحابی کیا ہوتا ہے، پھر ادھر سے آ جاتا ہے مجھ سے خطا ہو گئی پاک کر دیجئے، چہرے انور کو پھیر لیتے ہیں، پھر آ جاتا ہے رخ انور کو پھیر لیتے ہیں، حتیٰ کہ چوتھی دفعہ آپ کہتے ہیں جانتے ہو خطا کیا ہوئی ہے، زنا ہوتا کیا ہے، آپ اقرار کرواتے ہیں، تسلی کرواتے ہیں، کسی ایک اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو کہیں کوئی شراب کا مسئلہ تو نہیں، نشے میں تو ایسی بات نہیں کر رہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، خطا ثابت ہو جاتی ہے، حد جاری کر دی جاتی ہے، گڑھا کھود دیا جاتا ہے، سنسار کر دیا جاتا ہے، اور ایک ثابت شدہ گناہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک اور صحابی تبصرہ کرتا ہے، وہ جناب خالد ابن ولید ہیں جو سیف من سیوف اللہ ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، ان کا سٹیٹس تو پھر بھی آپس میں صحابی ہونے کے لحاظ سے برابر بن رہا تھا، لیکن خالد ابن ولید وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان، بعد میں تاخیر کے ساتھ مسلمان ہونے والے ہیں۔ جب یہ تبصرہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں خالد خاموش ہو جا، اے میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ،
میں تو اپنے صحابی کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں کے غوطے لگا رہا ہے. انہ الآن لفی انہار الجنت ینغمس فیہا، وہ تو جنت کی نہروں کے غوطے لگا رہا ہے. اور اس موقع پہ آپ نے کہا تھا تم بعد میں اسلام لانے والے میرے اس صحابی کے بارے میں تبصرے کر رہے ہو، اگر تم یعنی جناب خالد جیسے صحابہ سے جو متأخرین صحابہ میں سے ان سے آپ نے کہا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو اس کے تم آدھے کے برابر اور مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہو. جب صحابی کو صحابی کے بارے میں آپ نے بات کرنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ ان کا سٹیٹس قریب قریب ہے، تو ہمارے جیسے لوگ اور وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بدبخت جن کو شاید استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا اور صبح اٹھ کے منہ بھی نہیں دھوتے ہوں گے، اور ان کو ایسے دھتکارے ہوئے کہ ان کو فجر کی نماز کی توفیق بھی نہیں ملتی ہوگی، اور وہ آ کے یہ سوال کریں کہ فلاں صحابی نے کیا کیا تھا اور فلاں نے کیا کیا تھا اور فلاں نے کیا کیا تھا. تمہیں شرم آنی چاہیے. ان پہ تو اللہ راضی ہے، تم اپنی فکر کرو کہ ان کے بارے میں باتیں کرو گے تو اللہ کی عدالت میں وہ صحابہ تو پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کی خطاؤں کا تذکرہ کرنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اور اس انداز میں کہ جس سے آپ جج بن کے بیٹھے ہو اور نعوذ باللہ صحابہ کو آپ نے ایک مجرم اور ملزم کی طرح کٹہرے میں کھڑے کیا ہو اور آپ ان کے بارے میں فیصلے صادر کر رہے ہوں، اس پہ تو ہر اس شخص کو ویسے ہی اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پایا جاتا ہے. تو چند ایک بنیادی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. مزید اس حوالے سے صحابہ کرام کے مقام و عظمت کے حوالے سے اہل السنہ کا کیا منہج ہے، امت کا کیا طریقہ اور شعار ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس پہ کچھ باتیں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے مقام کو واقعی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ان کے قدموں میں اللہ ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مختصر نصیحت میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سلف صالحین اپنے بچوں کو ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے بچے صحابہ سے واقف نہیں ہیں. اپنے گھر میں ایک کتاب ضرور رکھیں، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں صحابہ کی زندگیاں بتائی ہیں، اور روزانہ وقت ملے تو 15 منٹ کے لیے عشاء کے بعد فجر کے بعد دکان پہ آپ یہ ٹائم بنا لیں، ایک صحابی کے حالات پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلتا رہے گا صحابی ہوتے کیا ہے. آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ عہد نبوت میں پہنچ جائیں گے، یقین کی دولت آپ کو نصیب ہوگی.
یہ کام ضرور کریں۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، مختصر کتاب نہیں، تفصیلی ہے، کو 500 صفحات ہوں گے اس کے، تو سارا سال اس کا سبق ہوتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کے حالات کا تذکرہ چلتے رہنا چاہیے، ان کے واقعات چلتے رہنے چاہیے۔ اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، ایمان کی تازگی ہے، نسل نو کی تربیت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔